آج کی کہانی ہے شہزادی کنزا اور چپس۔ شہزادی کنزا کو چپس کھانے کا بہت شوق تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ہر وقت چپس کھاتی رہے۔ محل میں ایک خانسامہ صرف شہزادی کے لیے چپس بنانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس کو حکم ملا ہوا تھا کہ جب بھی اور جس وقت بھی شہزادی چپس مانگے اسے اسی وقت آلوؤں کو کاٹ کر چپس فرائی کر کے دیے جائیں۔ شہزادی کنزا کی سالگرہ آنے والی تھی اور اس دفعہ اس کی خواہش تھی کہ وہ چپس بنوا کر پورے ملک میں بانٹے۔ ہر کوئی اس کی پسند کی ڈش اس کی سالگرہ والے دن کھائے۔ اس نے اپنی یہ خواہش بادشاہ اور ملکہ کو بتائی۔ انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر طے یہ پایا کہ محل میں جتنے بھی خانسامہ ہیں وہ مل کر شہزادی کی سالگرہ والے دن چپس بنائیں گے اور ملک بھر میں بانٹیں گے۔ دوسری طرف آلوؤں کے کھیت پر ٹڈیوں اور کیڑوں نے حملہ کر دیا اور ساری فصل برباد کر کے رکھ دی۔ اس وجہ سے کسان بہت پریشان ہوئے۔ اب جب کسانوں تک بادشاہ کا پیغام پہنچا کہ اس دفعہ آلوؤں کی بوریاں محل جائیں گی تو یہ سن کر کسان مزید پریشان ہوئے اور بادشاہ کو اپنی پریشانی سے مطلع کروایا کہ اس دفعہ آلوؤں کی فصل بالکل برباد ہو گئی ہے۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو بادشاہ بہت پریشان ہوا اور سوچ میں پڑ گیا کہ کیسے اپنی پیاری بیٹی کو یہ بات بتائے گا۔ بادشاہ گمسم اور چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اسے یہ دکھ بھی تھا کہ پہلی دفعہ شہزادی کنزا نے اپنی سالگرہ پر کسی قسم کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور وہ اسے پورا نہیں کر پائے گا۔ جب کئی گھنٹے گزر گئے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے اپنے سب سے عقل مند وزیر کو بلوایا اور اس سے کہا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالے۔ وزیر نے کہا کہ وہ بہت جلد اس مسئلے کا حل نکال لے گا اور بادشاہ سلامت کو مطمئن اور پرسکون رہنے کا کہا۔ دوسرے دن وزیر نے بادشاہ کو اس مسئلے سے نکلنے کی ایک ترکیب بتائی۔ بادشاہ کو وزیر کی بات سن کر بہت خوشی اور تسلی ہوئی اور اسے بہت انعام سے نوازا اور محل کے سارے خانسامہ کو وزیر کے حکم پر عمل کرنے کا کہا، مگر ساتھ ہی یہ بات شہزادی کو سالگرہ سے پہلے بتانے سے منع کر دیا۔ شہزادی کنزا کی سالگرہ کا دن آ ہی گیا۔ پورے محل میں ہلچل مچی تھی۔ شہزادی کے اعزاز میں زہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ شہزادی کی سہیلیاں اور کزنز بھی پہنچ چکی تھیں۔ پورے ملک میں جشن کا سماں تھا۔ ہر کوئی خوش پھر رہا تھا اور شہزادی کو دعائیں دے رہا تھا۔ جب شہزادی کنزا تیار ہو کر کھانے کی میز پر آئی تو پہلے تو کھانے کی ڈشز دیکھ کر تھوڑا ٹھٹکی اور میز پر چپس نہ پا کر کچھ اداس سی ہو گئی اور پھر بادشاہ سے بولی، بابا میں نے تو چپس بنوانے کا بھی کہا تھا اور مجھے تو چپس نظر نہیں آ رہے، اور کیا آپ نے پورے ملک میں چپس بانٹے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ کہتے ہوئے شہزادی غمزدہ سی ہو گئی۔ میری پیاری بیٹی، آج آپ کی سالگرہ کا دن ہے۔ آج کے دن اداسی اچھی نہیں، اور ہاں آپ نے چپس بنوانے اور پورے ملک میں بانٹنے کا کہا تھا، مگر آج ہم نے آپ کے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے۔ آلوؤں کے چپس کی بجائے ہم نے آپ کے لیے کیک بنوایا ہے، وہ چپس کی شکل کا ہے، اور پورے ملک میں بھی چپس کی شکل کے کیک بانٹے ہیں تاکہ لوگ آپ کی سالگرہ کی خوشی میں منہ میٹھا کریں، نہ کہ آلو کے چپس کھا کر نمکین۔ اور رہی بات آلوؤں کے چپس بانٹنے کی تو ہم کسی اور دن ویسے ہی پورے ملک میں بانٹ دیں گے۔ اب میری بیٹی خوش ہو جاؤ اور اپنی سالگرہ کا کیک کاٹو۔ یہ سن کر شہزادی خوش ہو گئی اور چپس کی طرح کا کیک کاٹا اور سب سے پہلا پیس بادشاہ کو کھلایا اور خوشی اپنی سہیلیوں اور کزنز سے باتوں میں مگن ہو گئی اور کہانی ختم ہو گئی۔